السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح صبح اٹھے تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمائے میرے عابد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیے۔ عابد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سینے سے لگا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھل کے روئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو کیا ہوا؟ فرمائے عابد الرحمن، رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، سارے جنت میں چلے گئے، آپ پیچھے رہ گئے، میں کھڑا تو آپ کا انتظار کر رہا تھا، میں آپ کے بغیر جا نہیں سکتا تھا، پھر تو آیا تو آپ سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ عابد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے روئے۔ حضور میری غلطی کیا تھی؟ فرمایا تیرے پاس مال بڑا ہے، تجھے حساب دیتے دیتے لیٹ ہو گئی۔ حضرت عابد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 گھوڑے پر مال رکھ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ایک دن حضرت عابد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے باہر آ کر بیٹھ کے یوں سر کو پکڑ ہوا ہے اور رو رہے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ باہر آئی، کہا بیٹا عابد الرحمن کیا ہوا، کیوں روتا ہے؟ ماں جی میرے محبوب حیات تھے تو مجھے بتاتے تھے کہ یہ مال نہ کمائے، یہ غلط ہے، میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات کرتا تھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روک دیتے تھے، اب مجھے بتانے والا کوئی نہیں، مال کے ڈھیر لگ گئے ہیں، آج حساب کرنے بیٹھا ہوں تو حساب نہیں ہو رہا تھا، میں سوچتا ہوں اگر میں پھنس گیا تو کون مجھے بچائے گا؟ تو حضرت سلمہ رو پڑی، کہنے لگی محبوب محبوب تھے، میں کہاں ان کی ترجمانی کر سکتی ہوں۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نیک اور پرہیزگار آدمی رہتا تھا، وہ رات دن عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ اس گاؤں میں ایک مالدار عورت رہتی تھی۔ ایک دن اس عورت کا سامنا اس پرہیزگار آدمی سے ہوا۔ وہ آدمی بہت خوبصورت تھا، اس عورت کا اس پہ دل آ گیا، وہ پیسے والی خاتون تھی۔ اس نے کسی طرح اس آدمی کو اپنے گھر بلایا۔ جب وہ آدمی اس کے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ عورت بیٹھی ہے اور اس کے ساتھ ایک 12-13 سال کا ایک لڑکا کھڑا ہے اور سامنے میز پر شراب کی ایک بوتل رکھی ہے۔ اس عورت نے اس سے کہا کہ یا تو وہ اس کے ساتھ منہ کالا کرے یا اس لڑکے کو قتل کرے یا پھر شراب پیے۔ اس آدمی نے انکار کر دیا، لیکن اس عورت نے اسے مجبور کیا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو مارا جائے گا۔ اس آدمی نے شراب کو ہلکا سمجھ کر پی لیا، لیکن شراب پینے کے بعد نشے میں اسے باقی 2 گناہ بھی ہو گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اس لیے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ ایک گناہ کے ہونے کے بعد باقی سارے گناہ خود ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ہمارا واقعہ آپ کو کیسا لگا، کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ہماری ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔